نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یوٹیوب چینل۔ سلسلہ ہے ہمارا تفہیم دین، اور جو ہم نے شروع کیا ہے وہ قصص الانبیاء، جس میں آج الحمدللہ ہم، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا، کہ حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ابتدائی انسانیت تخلیق آدم علیہ السلام، اور اپنے 3 پروگرامز میں آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کا بیان، آدم علیہ السلام کی تخلیق، زمین پر اتارنا، یہ سارا بیان ہو چکا ہے۔ تو جیسا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل نے چونکہ حابیل کو جو قتل کیا، اور حابیل کے قتل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ بہت پریشان رہنے لگے، اور اپنے بیٹے جو کہ حابیل انتہائی سعادت مند، نیک، فرما بردار اور دیندار شخصیت کا مالک تھا، جب اس کا قتل ہو گیا اور قابیل نے اس کو قتل کر دیا، تو شیطان نے قابیل کو ڈرایا، ورغلایا، اور یہ کہا کہ اب تمہارے جو والد کو یہ پتہ چلے گا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر قابیل ڈرا، گھبرایا، اور وہ یمن کی طرف فرار ہو گیا، وہاں جا کر آباد ہو گیا، وہاں اپنی شادیاں کیں اور نسل بڑھائی۔ لیکن چونکہ اس کے اندر نافرمانی، حسد، بغض یہ شامل تھا اس کی شخصیت میں، تو اس نے اسی طریقے سے بجائے رب کائنات کی وحدانیت کو مانتے ہوئے، اجاگر کرتے ہوئے، اور دین پر، اپنے والد کے دین پر چلنے کی بجائے، اس نے وہاں آگ کی پرستش شروع کر دی۔ بعد میں شیطان نے پھر اس کو مختلف قسم کے بت بنانے سکھائے، پتھر سے بت بنانے اور پوجنا اسے سکھایا، کیونکہ شیطان کا تو دشمن ہے آدم علیہ السلام کا اور اس کی اولاد کا، تو وہ تو چاہتا تھا کہ میں اس کو، یہ میری مانے اور میں اس کو دین سے ہٹاؤں۔ تو قابیل نے اور پھر آگے سے اس کی نسل نے، اس کی اولاد نے بتوں کی پرستش شروع کر دی، اور جتنے بھی اس کی آگے سے نسل چلتی گئی، وہ سب کے سب مذہب سے، اسلام سے اور اللہ سے اور اپنے والد کے دین سے بالکل ہٹ گئے، اور پہلے آگ کی اور پھر بتوں کی پرستش انہوں نے شروع کر دی، اور اسی کا وہ پرچار آگے کرتے رہے۔ اب قابیل کی نسل سے جتنے بھی لوگ آگے جو بڑھے، وہ جو نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا، طوفان نوح، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قابیل کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا۔ حابیل چونکہ وہ نوجوانی میں ہی قتل ہو گیا تھا، اور وہ اس کی آگے سے نسل نہیں چل سکی، تو اماں حوا اور آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ ایک بیٹا چلا گیا، دوسرا قتل ہو گیا، تنہا رہ گئے، 2 ہی بیٹے تھے، اور دونوں کے دونوں، اماں حوا اور آدم علیہ السلام، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نسل کو آگے بڑھا،
آگے چلا اور ہمیں اولاد سے مستفید فرما، اور توبہ طائف بھی کی اپنی غلطیوں پر بھی۔ آدم علیہ السلام نے، جو کہ بڑی مشہور دعا ہے، سبھی جانتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ طائف کے ساتھ ساتھ جو دعا کی آدم علیہ السلام نے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بشارت دی اور اماں حوا کو خوشخبری سنائی ایک بیٹے کی، تو آپ دونوں بہت خوش ہو گئے۔ اور جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو اماں حوا نے اپنے اس بیٹے کا نام شیش رکھا، شیش۔ عربی میں شیش کے معنی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک بہترین تحفہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہترین تحفے سے نوازا، جس کا نام اماں حوا نے شیش رکھا۔ اب جب شیش علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کی آدم علیہ السلام نے بہترین تربیت کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز کیا، نبی بنایا۔ آدم علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتے، اللہ کی وحدانیت بتاتے، جنت کے قصے بتاتے اپنی اور ان کی جو والدہ اماں حوا جو جنت میں انہوں نے جو وقت گزارا ان کے بارے میں بتاتے رہتے، ان کی تربیت کرتے اور بتاتے کہ تمہارا اصل گھر جو ہے نا وہ جنت ہی ہے، تو شیطان مردود سے دور رہنا، اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، اس کے بہکاوے کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے اور زمین پر آ گئے۔ یہ سارے قصے اور سارے جو شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سناتے اور اس کے مطابق ان کی تربیت بھی کرتے اور اللہ کی وحدانیت کی طرف راغب کرتے، اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کا پرچار کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے بھی تلقین کرتے۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کی جو عمر 960 سال جب ہوئی تو آپ کی وصال کا وقت آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر دیا تھا، اور آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ شیش علیہ السلام انتہائی دیندار، انتہائی فرما بردار اور اللہ کی ماننے والے، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے آدم علیہ السلام نے تربیت کی، جیسے وہ اسی طرح بن گئے۔ اور اکثر وہ جو قابیل کی نسل میں سے، جو ان کی اولاد میں سے، جو ان کو بھی وہ اللہ کی طرف سے ڈراتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے بارے میں مختلف باتیں بتاتے تھے، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ شیش علیہ السلام کو 912 سال عمر پائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، ان میں سے تقریباً کوئی 30 رسول اور 100 جو صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 صرف شیش علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ٹوٹل 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے شیش علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجے، اور 4 الہامی کتابیں جو کہ زبور داؤد علیہ السلام پر، توریت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جو صحیفے تھے وہ، حالانکہ جو 25 انبیاء کرام کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا ہے، اس میں سے شیش علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن شیش علیہ السلام کا ذکر احادیث کی کتب میں ملتا ہے اور بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ تو شیش علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اور حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، اور یہ بھی روایات میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ طوفان نوح میں وہ سب کے سب جو مٹا دیے گئے، اور وہی لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے، جوڑا جوڑا جو جنہیں نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے جتنی بھی تھی مخلوق
اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا. تو وہ جو بچے تھے وہ تمام کے تمام وہ شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے اور پھر وہاں سے آگے دنیا چلی. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے یہ آگے کی طرف چلا. تو ناظرین کرام، آج ہم نے شیش علیہ السلام کی جو شخصیت پر، آپ کی نبوت پر اور ان کی تمام روشنی ڈالی، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، آگے کی طرف بڑھے گا. اور آج ہم یہ شیش علیہ السلام کے متعلق جو بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس سے آدم علیہ السلام کے جو قصص الانبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ آگے کی طرف رواں دواں ہوگا. آج اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.